نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، بادہ کشان میخانہ صدیقیت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ چند خطبات جمعہ میں خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنا ہدیہ محبت، ہدیہ غلامی پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی بعونہ تعالی اس خطبہ جمعہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو واقعہ ہجرت ہے اس پر انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی آل کی اور محبوب کے اصحاب کی تابعداری عطا فرمائے اور ان کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔
ایک ہے غار کا ذکر اور ایک ہے یار کا ذکر. اور یار بھی یار غار. تھوڑا سا قرآن پاک کی اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ رب العزت نے جب معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں اپنے دیدار کے لیے بلایا تو اللہ رب العزت اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کر رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو. سبحان الذی اسری بعبدہ. تمام مفسرین کا یہ قول ہے، ان کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بعبدہ جو ہی ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اس سے مراد بعبدہ، اس کا خاص الخاص بندہ، اللہ کا جو خاص بندہ ہے. یہ بندہ کون ہے؟ عبدہ کی ضمیر اللہ کی طرف، اور یعنی اللہ کا جو بندہ ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس آیت مبارکہ میں اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. یقولو کا فاعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور صاحب سے مراد یہاں تمام مفسرین ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے یہاں صاحب سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. صاحب سے مراد اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، تو غم زدہ نہ ہو، تو غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے؟ محبوب فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اے ابو بکر تو پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جتنا میرے ساتھ ہے اتنا ہی تیرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جتنا میرے ساتھ ہے اتنا ہی تیرے ساتھ ہے. اس پر ایک دلیل حضرت امام ربانی سے، حضرت امام ربانی سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حالت مراقبہ میں تھا، مراقبہ کر رہا تھا، تو میں اس واقعہ کی حالت میں، یعنی کہ واقعہ کہتے ہیں یا نہ نیند ہوتی ہے نہ بیداری ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے درویش صوفی پر، جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اس پر کسی چیز کا نزول ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اس وقت حالت واقعہ میں روضہ اطہر کے سامنے ہوں، نبی پاک کے گنبد پاک کے سامنے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے سامنے ہے. ان اللہ معانا، جتنا اللہ میرے ساتھ ہے اے ابو بکر اتنا ہی اللہ تیرے ساتھ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے سامنے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. بارش ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں ان انوار کی بارش دیکھ رہا ہوں
تو میرے دل کے اندر خیال آیا دیکھوں تو صحیح کہ ساتھ ہی ابو بکر و عمر بھی لیٹے ہوئے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش کا کیا عالم ہے، کتنی انوار و تجلیات کی بارش ان دونوں کی قبروں پر، شیخین کی قبروں پر ہو رہی ہے۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ جتنی انوار و تجلیات کی بارش میں نے نبی پاک کی قبر انور پر دیکھی ہے، اتنی ہی انوار و تجلیات کی بارش شیخین کی قبروں پر بھی دیکھی ہے۔ جو انوار اللہ رب العزت اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہے، وہی انوار اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ان دونوں یاروں پر بھی کر رہا ہے۔ تو جتنا اللہ مجھ محمد کے ساتھ ہے، اتنا ہی اے ابو بکر تیرے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں دونوں آیات سبحان الذی اسری بعبدہ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا، اس وقت ایک ہی ذات تھی، وہ اللہ کی ذات تھی، اور دوسری ہستی وہ نبی پاک کی تھی جو مشاہدہ کرنے والی تھی، جو مشاہدہ کر رہی تھی اللہ رب العزت کے حسن لم یزل کا، وہ نبی پاک کی ذات تھی۔ اور ہجرت کی رات غار ثور میں ایک ہی ذات تھی، وہ ذات محمد تھی، اور جو اس ذات کا مشاہدہ کرنے والی ذات تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ نہ معراج کی رات کوئی اور تھا، یہ دونوں تھے، اللہ تھا اور اس کا محبوب تھا، اور ہجرت کی رات غار ثور میں بھی کوئی اور نہیں تھا، یا مصطفیٰ کی ذات تھی یا پھر ابو بکر کی ذات تھی۔ وہاں مشاہدہ کرنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی، اور یہاں مشاہدہ کرنے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ آج کا ایک خطبہ جمعہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ان اشکوں کے نام ہیں، ان اشکوں کے نام، ان آنسوؤں کے نام جو آپ کی آنکھوں سے نکل کر چہرہ والضحیٰ پر پڑے ہیں، ان اشکوں کے نام ہے آج کا جمعہ۔ اور اصول یہ ہے کہ جتنا قیمتی موتی ہوتا ہے اتنی ہی اعلیٰ تجوری میں رکھا جاتا ہے، جتنا قیمتی موتی ہوتا ہے اتنی ہی قیمتی اور اعلیٰ تجوری میں اسے رکھا جاتا ہے۔ اس ہجرت کی رات غار ثور کے اندر ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر نکل رہے ہیں، اور یہ موتی تجوری والضحیٰ کے چہرے کے اندر وہ سمو رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس غار کا نقشہ کھینچتے ہوئے، اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اس خطے کے اندر حدیث پاک اور اسلام کی خدمت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، آپ فرماتے ہیں منظر کھینچتے ہیں کہ اس غار ثور کے اندر ابو بکر داخل ہوئے ہیں، گود رکھی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس منظر کو وہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے ریل کے اندر قرآن پڑا ہوا ہو، ریل کے اندر قرآن پڑا ہو، یعنی ابو بکر کی گود ریل ہے اور مصطفیٰ کا چہرہ جو ہے وہ قرآن کی مانند ہے، ورقۃ و مصحف ہے۔ یہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ جاتے ہیں، اس ہجرت کا ذکر اللہ رب العزت نے غار ثور کے اندر جو دونوں کا قیام ہے اس صورت میں، اور باقی معاملات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ہجرت کا سبب کیا تھا؟ ہر آنے والا دن
لوگ جوک در جوک، فوج در فوج وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کفار مکہ، رؤسائے مکہ کو غم تھا، خوف تھا کہ ان کا دین ختم ہو رہا ہے، ان کے آباء و اجداد کے معاملات ختم ہو رہے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں لوگ دن بدن اس دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہر وقت ان کی سوچ کا محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتی تھی، اسلام اور بانی اسلام رہتا تھا۔ تو انہوں نے تنگ آ کرنا کہ یہ کام ختم کیا جائے تاکہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف نہ جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ کو بلایا گیا۔ 40 سال کے اوپر افراد، عقل و شعور رکھنے والے، جن کی عقل کا شعرہ تھا، جن کے فیصلوں کا شعرہ تھا، مال کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے جو اعلیٰ درجہ رکھنے والے لوگ تھے، ان کو دعوت دی گئی کفار میں سے کہ ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے، ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم جمع ہوں۔ تو دار الندوہ کے اندر اس میٹنگ کو بلایا گیا۔ اب یہ دار الندوہ کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے یہ ایک حویلی تھی، ایک گھر تھا، ایک دارہ تھا، جس کے اندر ملک کے، شہر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ایک جگہ بیٹھ کر نا، جیسے گاؤں کے اندر ایک ادارہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر سارے گاؤں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو مکہ کے سارے فیصلے، جو بھی میٹنگ ہوتی تھی، اس دار الندوہ کے اندر ہوتی تھی۔ اور یہ جو دار الندوہ تھا، اس کے بانی کون تھے؟ حضرت قصی بن کلاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے اس گھر کو بنایا تھا، میٹنگ کے لیے وقف کیا ہوا تھا کہ قوم اس سے فائدہ اٹھائے، یہاں بیٹھ کر وہ اپنے معاملات کو حل کرے۔ تو انہوں نے اعلان کیا، کفار مکہ نے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب نے، کہ ہم سب اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے اس دار الندوہ کے اندر، اور انہوں نے دروازے کو بند کر دیا، خفیہ میٹنگ ہونے لگی۔ عین اس وقت جب میٹنگ کا آغاز ہونے لگا، اس مجلس کا آغاز ہونے لگا، تو دروازہ کھٹکا، تو سارے لوگ تو پہلے آ چکے تھے۔ تو انہوں نے جا کر، ایک نے دروازہ کھولا، تو وہاں باہر، دروازے کے باہر، ایک بوڑھا شخص، اجنبی، وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ تاریخ کی ساری کتابیں یہ لفظ موجود ہے، میں شیخ نجد ہوں، یعنی شیطان تھا وہ، شیخ نجد کی صورت میں وہ اندر داخل ہوا، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ میں بھی آپ کی اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اب میٹنگ شروع ہو گئی اس شیخ نجد کی صدارت میں۔ تو ابو البختری اور اسود بن ربی، یہ جو اپنا رائے ہے وہ دینے لگے۔ ابو البختری نے رائے دی کہ دن بدن لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا دین، ہمارا مذہب کمزور ہو رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے معاملات کمزور ہو رہے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ابو البختری نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر ہتھکڑیاں ڈال کے، زنجیریں ڈال کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے انہیں زندان میں پھینک دیتے ہیں، کھانا پینا ان پر بند کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارا طریقہ ہے۔ تو جب کھانا پینا بند ہو جائے گا، زندان کے اندر، جیل کے اندر وہ پڑے رہیں گے، تو خود ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب ابو البختری نے یہ مشورہ دیا نا، تو وہ شیخ نجد بولا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اگر آپ انہیں جیل میں، زندان میں ڈالیں گے، تو ان کے جو ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان کے اصحاب،
وہ تمہاری جیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ممکن نہیں رہی. اور تم کہتے ہو بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے، تو تمہیں پتہ نہیں وہ پہلے ہی کھاتے کب ہیں. پہلے ہی ان کا کھانا دیکھو نا. اور وہ خود کہتے ہیں ابھی تو عند ربی وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. لہذا تمہاری یہ بات قابل عمل نہیں ہے. اب اسود بن ربیع وہ کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جان چھڑاتے ہیں، انہیں شہر بدر کر دیتے ہیں، شہر سے نکال دیتے ہیں. شہر سے چلے، مکے سے چلے جائیں باہر، جہاں مرضی جا کر ڈیرا لگائیں، جو مرضی کریں، ہماری جان تو چھوٹ جائے گی. تو پھر وہ شیخ نجد بولا کہ تم جو مشورہ دے رہے ہو یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے نہیں اس کی کتنی میٹھی زبان ہے. جس سے ایک بار وہ کلام کر لیتا ہے وہ شخص اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب اسے آزادی مل جائے گی دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائے گا، پھر تو لوگ جوک در جوک اس شمع کی طرف جائیں گے. میٹھی زبان والا ہے، میٹھے قول والا ہے، اچھی بات کرنے والا ہے، وہ تو آزادی کے ساتھ کام کرے گا. یہ معاملہ بھی درست نہیں، اس سے بھی تمہارا کام نہیں چلے گا، اپنے مقصد کو ہم نہیں پائیں گے. ابو جہل کہنے لگا کہ میری بات سنو، ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قبیلے ہیں ان کے سردار جمع ہیں یہاں، سارے قبیلے کا ایک ایک فرد ہم اکٹھے مل کر محمد پر وار کرتے ہیں، ان کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں. جب اکٹھے مل کر ان کو ہم قتل کریں گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ کسی ایک فرد کا نام نہیں آئے گا، سارے ایک قبیلے مل کر قتل کر رہے ہیں. رہی بات قصاص کی تو سارے مل کر قصاص دے دیں گے. تو جب ابو جہل نے یہ مشورہ دیا نا تو وہ شیخ نجد جو تھا نا اس نے کہا یہ تیری بات درست ہے، یہ کام ٹھیک ہے، اب ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اور رہی بات قصاص کی تو وہ قصاص سب مل کر، سب قبائل کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ سارے قبیلوں کے سردار جب مل کر قتل کریں گے تو سب کے ساتھ دشمنی کون مول لے گا؟ تو لہذا بات آئے گی قصاص پر، تو قصاص ہم دے دیں گے سارے مل کر، تو کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ میٹنگ ہوئی، ادھر میٹنگ ختم ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا. حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ کفار یہ میٹنگ کر چکے ہیں، یہ ارادے باندھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو کفار کا ظلم و ستم تھا اس کی وجہ سے اکثریت صحابہ کی، اہل ایمان کی، وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ چکے تھے. مکہ چھوڑ چکے تھے، کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، کچھ مدینہ المنورہ کی طرف چلے گئے تھے، یثرب جو تھا اس وقت، اور کچھ دوسرے علاقوں کے اندر ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق یہ دونوں وہاں مکے کے اندر موجود تھے، اور چند اور لوگ تھے، باقی سارے چھوڑ چکے تھے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے. ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، کفار کے مصائب کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو ایک دن تنگ آ کر سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں. تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تھوڑا صبر کر، شاید کہ اللہ تجھے کوئی ساتھی دے دے، تیرے ہجرت کا کوئی تجھے ساتھی مل جائے. اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ رازدار مصطفیٰ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے والے تھے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ نبی پاک نے یہ جو فرمایا ہے شاید کہ اللہ تجھے کوئی ساتھی دے دے، تو میرے ہجرت کا ساتھی وہ نبی پاک کی ذات ہوگی جن کے ساتھ میں ہجرت کروں گا.
میں ہجرت کروں گا۔ وہ نبی پاک کی ذات ہوگی اور میں نبی پاک کی ذات کے ساتھ نبی پاک اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، شاید کہ میں محمد تیرے ساتھ مل کر ہم دونوں ہجرت کریں۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ کفار یہ ارادہ کر چکے ہیں، لہذا آپ کو ہجرت کا اذن دیا جاتا ہے، آپ بھی مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ دو صفات ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہیں، باقی کسی صحابی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں جو دو صفات سیدنا ابوبکر کو حاصل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کے کسی اور کے گھر کے اندر نبی پاک اتنی مرتبہ نہیں گئے جتنا ابوبکر کے گھر میں گئے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ روزانہ دو بار نبی پاک ہمارے گھر آتے تھے، ایک صبح کو آتے تھے اور ایک شام کو آتے تھے۔ یہ سیدنا ابوبکر کے گھر کو یہ مقام حاصل ہے، کسی اور کے گھر کے اندر اس طرح نبی پاک نہیں جاتے تھے جس طرح سیدنا ابوبکر کے گھر جاتے تھے۔ اور دوسری جو سیدنا ابوبکر کی خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کا مال اس طرح صرف کرتے تھے، اس طرح استعمال کرتے تھے گویا وہ خود نبی پاک کا مال ہے، خود نبی پاک کا مال ہے۔ اب جب اجازت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے بات کی کہ ایک وقت آئے گا ہم ہجرت کریں گے، تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شام کو اور صبح کو سیدنا ابوبکر کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس دن جس دن اطلاع دینی تھی آپ دوپہر کو آئے تو گھر والے جان گئے کہ آج کوئی خاص بات ہے جو نبی پاک دوپہر کو آئے ہیں، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ دوپہر کو آنے کی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسفلہ جو ہے نا، محلہ مسفلہ، آپ باب عبدالعزیز سے نیچے اترے نا، مسفلے کی طرف جو ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش بھی اسی گھر کے اندر ہے، یہ مسفلہ کے اندر ہے۔ یہ جو چھوٹی کبری ہے نا، آپ باب عبدالعزیز سے، باب فات سے باہر نکلیں، سیدھے آگے آ جائیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے کر جائے۔ تو وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ پھر ایک عرصہ آپ کا قیام رہا، اس کے بعد اسی گھر کے اندر ہی آپ نے ایک باہر کی طرف ایک چھوٹی مسجد بھی بنا رکھی تھی، جہاں سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھ کر عبادت کرتے، نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے۔ یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے سیدنا ابوبکر کے گھر دوپہر کے وقت، اور فرمایا کہ ابوبکر دروازے بند کرو، اور کوئی ایسا شخص تو نہیں گھر کے اندر، میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے، راز کی بات کرنی، سارے گھر والوں سے کو نکال دو یہاں سے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ایک گھر کے اندر جو ہماری بات باہر کرے، اور سارے ہی آپ کے غلام ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ حضرت اسماء اور سیدہ عائشہ یہ دونوں گھر کے اندر تھیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابوبکر ہمیں اجازت مل گئی ہے ہجرت کرنے کی، تو انشاءاللہ ہم ہجرت کریں گے۔ یہ بات نبی پاک نے سیدنا ابوبکر سے کی اور واپس لوٹ گئے، اور آپ سین کعبہ میں گئے۔ سین کعبہ میں جا کر کعبے کی بار بار دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کعبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تیری خوشبو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ مکے کے لوگ مجھے
چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے۔ یہ نبی پاک کعبے سے مخاطب ہو کر، اور کعبے کو چھوڑ کس لیے رہے ہیں؟ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ اور اس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بار بار انصار کے وفد مدینہ المنورہ سے وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ہجرت کی دعوت دیتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں یا رسول اللہ، یہ مکے کے کافر آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، یہ جائیں جہنم میں، نہ مانیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور ایک مرتبہ 70 انصار کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آئی کہ آپ ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی معاونت کریں گے، اپنا تن من دن سب کچھ آپ کو قربان کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبب ہجرت کرنے کا وہ کفار مکہ کا ظلم و ستم تھا، اور دوسرا سبب کعبے کو چھوڑنا وہ اپنے اصحاب کے لیے تھا، اپنے صحابہ کے لیے تھا کعبے کو چھوڑنا۔ اور مشن جو ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، مشن عظیم ہوتا ہے، کوئی شے عظیم نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اسلام کا مشن دیا تھا، اور اسی مشن کے لیے آپ کعبے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑی بڑی عزیز چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے جب مشن کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ المنورہ میں رہ رہے ہیں، اپنے نانے کے روزے کے مجاور ہیں، سجادہ نشین ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہاتھوں کو چومنے والے موجود ہیں، پاؤں پر بوسے دینے والے موجود ہیں، لیکن جب دین اسلام پر کڑا وقت آیا ہے تو سیدنا امام حسین نے اپنے نانے کے روزے کو چھوڑا ہے، مدینے کو چھوڑا ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہجرت کے لیے کعبے کو الوداع کہتے ہیں، اور کعبے سے کہتے ہیں تیری خوشبو مجھے اتنی پسند ہے کہ مجھ محمد کا جی نہیں کرتا تجھے چھوڑوں، لیکن یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں تجھ سے جدا ہونے پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی زیارت کر کے، طواف کر کے، پھر آپ گھر لوٹ گئے، اور رات کے وقت، شام کے وقت ادھر وہ سارے کے سارے کفار، پورے قبائل کے سردار جمع ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا۔ نبی پاک نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی، کچھ امانتیں ہیں یہاں لوگوں کی پڑی ہوئی، وہ امانتیں لوگوں کو دے کر آپ مدینہ المنورہ آ جائیں گے، اور ہم نے آج ہجرت کرنی ہے، آپ اس گھر کے اندر رہیں گے، بستر پر آپ آرام کریں گے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے گھر حاضر ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئے ہیں۔ اب سارے کفار جو ہیں ان کے سردار ننگی تلواریں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد چاروں طرف پہرا دے رہے ہیں۔ جس وقت بھی آپ باہر نکلیں گے تو سب مل کر یک بار ان پر حملہ کریں گے، ان کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، اور پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ابو جہل جو بات کر رہا ہے آپ کے گھر کے باہر، وہ کہتا ہے یہ ہمارا بھتیجا کیسی باتیں کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے تم اسلام لے آؤ، عرب کی حکومت تمہیں مل جائے گی، عرب کے اندر عزت ہو جائے گی تمہاری، اور پھر مرنے کے بعد تجھے جنت ملے گی، باغات ملیں گے، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، یہ ہم سے کیسی باتیں کر رہا ہے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں جہنم ملے گی، عذاب ملے گا، تمہیں دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ملے گی۔ یہ باتیں ابو جہل دوسرے کے ساتھ، دوسرے کافر سردار کے ساتھ کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر آئے۔ آپ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں میں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی، عرب کی سرداری ملے گی، جنت تمہیں ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ساری زندگی تمہیں ذلت ملے گی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد تمہیں جہنم ملے گی۔ جب نبی پاک نے یہ بات فرمائی اور ساتھ ہی سورہ یاسین کی آیات پڑھی،
اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی وحی کر دی تھی کہ محبوب آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑی مٹی لے لو اور سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے ان کے سروں پر ڈال دینا، ان کی طرف پھینک دینا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ نبی پاک نے اس آیت کو پڑھا، پھونک ماری اس اپنی مٹھی پر اور وہ خاک ان کی طرف پھینک دی اور چل دیے۔ وہ اندھے ہو گئے، نظر کچھ نہیں آ رہا، اور محبوب ان سارے کفار کے سروں میں خاک ڈال کے نا ان کے سامنے وہاں سے چل دیے۔ وہ دیکھتے رہ گئے، انہیں جب ہوش آیا نا تو کہنے لگے محمد ہم سے بات کر رہا تھا، اندر چلا گیا ہے، چلو انتظار کرتے ہیں آتا ہے باہر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا ابو بکر چلیں؟ یا رسول اللہ ابو بکر کون ہوتا ہے کہنے والا کہ نہیں چلتے، تیار بیٹھے ہم تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ حکم فرمائیے، ابو بکر تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اعلان کیا تھا، اس وقت ان کے پاس جو پاکٹ منی ہوتی ہے، جو جیب خرچ ہوتا ہے، وہ 40,000 دینار ان کے پاس تھے۔ اور جب ہجرت کے لیے نکلے نا تو اس وقت آپ کے پاس 4 یا 5,000 دینار رہ گئے تھے۔ سارے کا سارا مال سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر اور اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور یہ مال کہاں خرچ کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے؟ وہ غلام، وہ لوگ جو کسی سردار کے غلام تھے تو وہ اسلام لانا چاہتے تھے، تو ان سرداروں کو پیسہ دے کر آزاد کرانے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان میں ایک ہستی ہے جسے بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ بلال حبشی بھی وہ سیدنا ابو بکر کے مال سے آزاد ہوئے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا ابو بکر کی دعوت پر وہ اسلام لائے ہیں، ان کا سارا مال وہاں خرچ ہو رہا تھا، تو وہ پیسے بھی ساتھ لیے۔ 2 اونٹنیاں سیدنا ابو بکر صدیق نے، جس دن نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا شاید اللہ تجھے کوئی ساتھی دے دے، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ساتھی میرے حضور، تو اس دن انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی، اور باقی ان کے جانور وہ چرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن ان 2 اونٹنیوں کو گھر کے اندر باندھ کر گھر کے اندر چارہ ڈالتے تھے کہ کسی وقت بھی حضور تشریف لائیں تو یہ نہ ہو کہ اونٹنیاں وہاں گئی ہوں اور حضور کہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہر وقت وہاں باندھ کے رکھتے تھے۔ ایک اونٹنی پر حضور کو سوار کرایا اور پھر ایک اونٹنی پر خود سوار ہو کر وہ مدینہ المنورہ گئے ہیں، اور بعد میں وہ اونٹنیاں ان کو غار ثور کے باہر پہنچائی گئی تھی۔ وہاں سے اپنے گھر سے یہ دونوں سیدنا ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، کفار ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں کہ کب محمد باہر نکلتے ہیں اور ان کو قتل کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو لے کر وہ بالکل مسفلہ سے ہوتے ہوئے غار ثور کی طرف وہ چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر یہ دونوں چلتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر کی حالت کیا ہے اگر آپ حدیث کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیدنا ابو بکر صدیق کبھی نبی پاک کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں ایسے چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر دائیں ہو جاتے ہیں، پھر بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ آگے اس لیے ہوتا ہوں کہیں کوئی آگے سے حملہ نہ کرے، پیچھے اس لیے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے آپ پر، تو آپ کی حفاظت کے لیے ارد گرد پروانے کی طرح گھوم رہا ہوں۔ اب دونوں چلتے چلتے تھوڑی دیر چلتے رہے تو آگے جا کر نا سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، کندھوں پر اٹھا لیا۔
محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کندھوں پر اٹھانے کا معاملہ کیا ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذہانت تھی، عقل تھی. اور سب سے زیادہ صحابہ میں جو عالم اور ذہین شخصیت تھی، سب سے زیادہ ذہن رکھنے والے اور سب سے بڑے عالم قرآن و سنت کے، دین کے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے. اور مولا علی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ میں سب سے بہادر جس شخص کا نام ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. نبی پاک کو کندھوں پر اٹھایا کفار کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دو جا رہے تھے تو اب انہیں کندھوں پر اٹھا لیا ہے نا، اب ایک قدم ہو گیا ہے، کیونکہ اب 4 قدم نہیں رہے نا، 2 قدم رہ گئے باقی. تو وہ تو 4 قدموں کی تلاش میں جائیں گے نا کہ 2 تھے وہ، تو جب ایک رہ گیا ہے تو اور خدا کے اندر یہ چیز جائز ہوتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا کام کرنا، یہ تاریخ نے، حدیث نے اس کو جائز کیا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور وہ سور پہاڑ پر چڑھنے لگے. آج بھی جو سور پہاڑ پر جانے والے ہیں، غار جو حرا ہے اس پر جانا آسان ہے، سور پر پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو کندھوں پر اٹھا کر دوڑتے ہوئے وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. پباں پار قدم نہیں لاندا، پباں پار قدم نہیں لاندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یارے غار نبی دا. پہاڑ پہ اٹھا کے نبی پاک کو اپنے کندھوں پر اور بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، جھومتے ہوئے سیدنا ابوبکر چڑھ رہے ہیں. اور بالکل اس غار کے دانے پر نیچے اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے تو عرض کی حضور آپ یہاں بیٹھیں، پہلے ابوبکر جائے گا اندر. سیدنا ابوبکر صدیق غار کے اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا اپنے عمامے کے ساتھ، اپنے کپڑے کے ساتھ، پھر ٹٹول کے دیکھا کہ جہاں جہاں سوراخ ہیں اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اس چادر کو پھاڑا، اس کا ایک بنا کے اس غار کے آگے اس سوراخ کے آگے رکھ دیا. اور جب سارے سوراخ بند کر دیے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا. اب اس سوراخ پہ آپ نے ایڑی رکھی، سیدنا ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھی اور ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے اندر. اور نبی پاک اندر تشریف لائے، سیدنا ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنا سر مبارک ابوبکر کی گود میں رکھ کے آپ جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار کے خواب ناز میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور لیٹ گئے. جب لیٹ گئے نا تو تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر رہے ہیں. آپ نے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھ گئے. ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور کبھی بھی آپ کو نہ اٹھاتا، یہ آنسو گر گئے ہیں. یہ میرے جو ایڑی ہے اس کے نیچے جو سوراخ ہے نا، اس سوراخ کے اندر سے کوئی جانور، کوئی موذی، کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے. اس کے ڈسنے کی اتنی تکلیف ہے مجھے کہ میں باوجود برداشت کرنے کے میری آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں اور آنسو نکل پڑے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دکھاؤ نا ایڑی اپنی کہاں ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نبی پاک نے سیدنا ابو بکر کی ایڑی پر لگایا. سیدنا ابو بکر کی ایڑی پر لگایا. ایڑی پر تھوک لگانے کی دیر تھی، جو سوجن تھی ختم ہو گئی، سوجن جو تھی وہ ختم ہو گئی، جو درد تھی وہ جاتی رہی. گویا زبان حال سے کہا جا رہا ہے ابو بکر اگر زہر تیرے قدموں میں ہے تو تریاق تیری گود میں ہے. اگر مار تیرے قدموں کے نیچے ہے تو یار تیری گود کے اندر ہے. اگر موت تیری قدموں کے نیچے ہے تو حیات تیری گود کے اندر ہے. تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اب ایک نبی پاک کی ذات اور ایک سیدنا ابو بکر کی ذات مشاہدہ ہو رہا ہے. تنہائی، یہ وہ وقت ہے سیدنا ابو بکر کی زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر سے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. یہ سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو بکر سے کہہ رہے ہیں عمر کی ساری نیکیاں لے لو اور ایک نیکی عمر کو دے دو. اور عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ایک دن روایت ہے حدیث کے اندر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی پاک کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں ہے. تو سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ رات کا وقت ہے کہ آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں آسمان کے ستاروں کے مطابق نیکیاں ہوں؟ جتنی آسمان کے ستارے ہیں نا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں آپ کی امت میں. اور دل کے اندر سیدہ کہتی ہیں کہ دل کے اندر یہ خیال تھا کہ نبی پاک میرے آقا مولا فرمائیں گے ہاں تیرے باپ ابو بکر کی ہیں. تو کہتی ہے نبی پاک نے جواب دیا کہ ہاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے دل پر ملال آیا کہ میں تو سننا چاہتی تھی کہ ابو بکر کی بات ہوگی، میرے باپ کی بات ہوگی. تو نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ تو ملول کیوں ہوئی ہے، پریشان کیوں ہوئی ہے، غمزدہ کیوں ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ دل کے اندر بات تھی کہ میرے باپ کی بات کریں گے، آپ ابو بکر کی بات کریں گے. تو فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ عمر کی ساری نیکیاں لے لو اور اپنی ایک نیکی دے دو. اور وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ وہ غار والی نیکی. وہ سیدنا ابو بکر کی غار والی نیکی، اس کی قیمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس وقت پیاس محسوس ہو رہی ہے. اس غار کے اندر اور پھر پیاس اور پھر اس حالت میں پانی کا میسر ہونا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابو بکر ایسے کرو یہاں سے اٹھو آگے جاؤ پھر تھوڑا آگے جا کے تمہیں وہاں پانی ملے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے، ٹھنڈے میٹھے سفید دودھ جیسے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے. آپ نے پیا واپس آئے تو یا رسول اللہ یہ چشمہ یہاں کہاں؟ تو فرمایا جب تو نے پانی مانگا ہے نا ابو بکر تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے ابو بکر کے لیے پانی کا اہتمام کیا جائے. تو اللہ رب العالمین جنت سے تیرے لیے چشمے کو جاری کیا ہے. یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے یہ کام کیا؟ فرمایا ابو بکر تیرا مرتبہ میری ہاں کیا ہے تو جانتا ہے، تو سب کچھ میرے لیے قربان کر رہا ہے اور میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے تیرے لیے جنت کے چشمے کو رہا ہوں. اور سن ابو بکر
تیرا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تیرا شان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 70 انبیاء جتنی نیکیاں ہوں، 70 انبیاء جتنی نیکیاں کسی شخص کے پاس ہوں، اور اس دل کے اندر تیرا بغض ہو، تیری محبت نہ ہو، تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ شخص 70 انبیاء جتنی نیکیاں رکھنے کے باوجود وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ اگر کسی کے دل کے اندر سیدنا ابوبکر کی محبت نہیں ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے، جنت تو کیا، جنت کی ہوا بھی وہ نہیں سونگھ سکتا۔ تو اب وقت 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں یہ انہوں نے وہاں غار کے اندر گزاری ہیں۔ جب یہ غار کے اندر داخل ہوئے تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ اب وہ کفار جو پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کر رہے تھے، اعلان کیا سب نے مل کر کہ جو دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو ہمارے پاس لائے گا زندہ یا مردہ، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ عرب کے اس دور کے اندر جب قحط بھی ہو، غربت بھی ہو، تو 100 اونٹوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو لوگ پاگلوں کی طرح اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک درخت، غیلان کہتے ہیں درخت کا نام ہے، جو انسان کے قد کے برابر جھاڑیوں والا درخت ہوتا ہے، اس درخت اللہ رب العزت نے حکم دیا تو وہ درخت وہاں پیدا ہوا اس کی قدرت سے، اور اس غار کے منہ کے آگے وہ درخت آ گیا۔ اور پھر ایک جنگلی کبوتری جو ہوتی ہے اس کو حکم دیا جوڑے کو کہ اپنا گھونسلہ بناؤ اس دروازے کے آگے، اس غار کے منہ کے آگے، اور وہاں انڈے دو، اور فاختہ سے کہا کہ تو اوپر بیٹھ، کبوتری سے کہا تو اوپر بیٹھ جا۔ اور صاحب مواہب الدنیا کہتے ہیں کہ یہ جو مکے کے اندر، کعبے کے اندر اس کے ارد گرد جو کبوتر ہیں نا، یہ اسی کبوتری کی نسل سے چل رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کی بقا کے لیے سامان کر دیا ہے، یہ نسل باقی رہے گی۔ جو نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی نسلیں برباد نہیں ہوتی، قائم رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں وہ۔ تو کبوتری کو حکم دیا کہ وہ ہاں انڈے دے، گھونسلہ بنائے اور اس پر بیٹھ جائے، اور مکڑی کو حکم دیا کہ عین اس دروازے کے باہر جالا تان دے۔ اب تینوں نے اپنا اپنا درخت بھی اگ گیا، اس نے انڈے بھی دے دیے گھونسلہ بنا کے، اور مکڑی نے جالا بھی، عنکبوت نے جالا بھی تان دیا، اور یہ تلاش کرتے 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 عین اس غار کے دانے پر، منہ پر پہنچے، اور اگر کوئی بیٹھ کر دیکھے تو اندر نظر پڑ سکتی ہے۔ تو ایک ان میں سے بیٹھا تو کہنے لگا اندر جا کر دیکھتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ اندر جا کر کیا دیکھے گا، دیکھتا نہیں جالا تنا ہوا ہے، اور جالا بھی اتنا پرانا ہے، یہ محمد کی پیدائش سے قبل کا ہے۔ اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے، جب اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ مکڑی کے جالوں سے بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ بس انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو، جب اپنے دوستوں کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں سے بھی وہ حفاظت کر لیتا ہے۔ اب ادھر حفاظت ہو رہی ہے، 3 دن گزر گئے، وہ 3 دن جو ہیں وہ خاص سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے ہیں، اور مفسرین علماء نے لکھا ہے یہ خاص وقت تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے، جو تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دے رہے ہیں، تنہائی کے اندر توجہ دے رہے ہیں، اور ایسی توجہ ہے، اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ 3 دن لگاتار تنہائی کے اندر رکھ کر ساری توجہ سیدنا ابوبکر کو دی جا رہی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب یہ دونوں مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، سفید لباس ہیں دونوں کے،
اور جب دونوں پہنچتے ہیں تو مکے کے مدینے کے لوگ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، تو جنہوں نے پہلے نبی پاک کو نہیں دیکھا تھا وہ سارے کے سارے سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف بڑھ رہے ہیں. دونوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب مدینہ پہنچتے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے کہ یہ نبی پاک ہیں، یہ محمد ہیں، تو سارے ان کی طرف جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے. آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایک پنکھا لیا اور نبی پاک کو جھولنا شروع کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے آقا کون ہے اور غلام کون ہے، پیر کون ہے اور مرید کون ہے. یہ صرف توجہ کی بات تھی جو نبی پاک نے دی ہے، تو لوگ پہچان نہیں سکے. دیکھیں نا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہ خاصہ ہے، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق اس سلسلے کے امام اور بڑے ہیں. حضرت باقی باللہ دہلوی کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ نان بھائی نے خدمت کی، تو اس رات کا وقت تھا، مہمان آئے باقی باللہ دہلوی کی بارگاہ میں، تو آپ نے اس نان بھائی سے، تندور والے سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیں. تو آپ نے فرمایا کوئی پیسے پوسے مانگ، کوئی دنیا کی چیز مانگ لے، یہ تیرے لیے بڑا مشکل کام ہے، تو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. نہ کہتا دینا ہے کچھ تو جو میں نے مانگا ہے وہ دیں، آپ مجھے اپنے جیسا بنا لیں. تو سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت باقی باللہ دہلوی اس کو اندر لے کر گئے اور توجہ دی، اور جب دونوں باہر آئے نا تو باہر والے لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ نان بھائی حسن کون ہے اور باقی باللہ کون ہے. یہ وہ فیض ہے جو غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کو دے رہے ہیں، اور انہی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہتے ہیں. سارے سلسلے پاک طیب ہیں، لیکن جو مقام تمام صحابہ کے اندر سیدنا ابوبکر کا ہے وہی مقام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہے تمام سلاسل کے اندر. تمام سلاسل کے اندر وہ مقام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہے. اب یہ دونوں 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ المنورہ کی طرف جاتے ہیں. اب راستے میں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعۃ المبارک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.